سما کیا ہے؟ بس میرا مختصر واٹ از دا ڈیفینیشن آف سما؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ وقت کو مینج کرنا اصل چیز ہوتی ہے، تو میں اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتا بھی اور شروع سے میری عادت بھی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل ہو سکے، کیونکہ ہمارے حضرت کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اور قبلہ استاذی مکرم قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا بھی یہی طریقہ ہے. جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو مدلل فوری طور پہ تھوڑی سی دیر کے اندر پوری بات سمجھا دیا کرتے ہیں. تو سما کے حوالہ سے مختلف آراء عوام الناس میں اور علماء میں پائی جاتی ہیں، اور بعض علماء نے جو اس کو ناجائز کے الفاظ استعمال کیے گئے یا حرام کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس سے عوام الناس نے یہ سمجھا کہ شاید قوالی حرام ہے، جبکہ بندہ ناچیز نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اور مختلف علماء کو اور اسلاف کو پڑھا ہے اور اغیار کو بھی پڑھا ہے جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں بھی رکھتے، کسی نے بھی قوالی کو حرام نہیں کہا. بار صاحب توجہ چاہوں گا آپ، کسی نے بھی قوالی کو حرام نہیں کہا، سما کو حرام نہیں کہا. اصل میں اس کے اندر جو حرافات آ چکی ہیں، جیسے ولی کا شرعی طور پہ شریعت پہ پورا اترنا ضروری ہے، شرعی احکامات پہ اترنا ضروری ہے، اسی طرح محفل سما جو ہے اس کو بھی تمام شرک سے، تمام مغلظات سے، تمام گندی باتوں سے اور شرکیہ باتوں سے پاک صاف، کلام کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے. اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی پیسے کا، روپیے کا متلاشی نہ ہو، بلکہ وہ بھی اس سے اپنے شیخ کی توجہ چاہتا ہو، اولیاء کی توجہ چاہتا ہو، امام الانبیاء کی توجہ چاہتا ہو، جگہ بھی پاک ہو اور اسی طرح اس کا لباس بھی پاک ہو، اس کی الفاظ بھی پاک ہوں، جو توحید اور رسالت سے ٹکراتے نہ ہوں. اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو بیان کرتے ہوئے اگر مناقب بھی پڑھے جائیں تو امام الانبیاء سے نہ ملا دیا جائے، کسی نبی سے نہ ملا دیا جائے. ان باتوں کو حرام کہا گیا ہے کہ امام الانبیاء کے برابر کسی کو کہا جائے یا رب ذوالجلال کے برابر کسی کو معاذ اللہ ٹھہرا دیا جائے. ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس سلسلہ میں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ دیوبندیوں کے بھی پیر و مرشد ہیں، ان کا رسائل ہفت مسئلہ کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کے اندر، جس قوالی کے اندر جواز کی صورتیں موجود ہوں، حلال چیزیں پائی جائیں اور ناجائز والا کوئی معاملہ نہ ہو، حرام والا کوئی معاملہ نہ ہو، وہ سما بالکل سننا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے. اسی طرح فتاوی رشیدیہ کے اندر اغیار کی بات کر رہا ہوں، اپنے دلائل تو بے شمار پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے ایک گواہی تیری. فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوہی بھی یہی لکھتا ہے کہ سما جس کے اندر شرکیہ الفاظ موجود نہ ہوں وہ بالکل جائز ہے اور اس کو سننا مستحسن ہے. اور یہ جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو، شریعت نے جس کو حرام قرار نہیں دیا، جس طرح آج کہا جاتا ہے نا جی کہ دین میں اصل لاؤ، اگر دین میں نہیں تو بدعت ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اصول یہ قرار دیا ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اجماع امت میں موجود نہ ہو، نہ کرنے کا حکم ہو نہ منع کیا گیا ہو، دین اسلام اسی کو تو مباح اور جائز کہتا ہے، وہی تو جائز ہوتا ہے. تو اس پر لیکن اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ امام الانبیاء نبی کریم نے خود بھی اشعار ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دف بجائی بھی گئی ہے اور دف کے ساتھ آقا کریم کے مناقب نعت شریف بیان کی گئی ہے. اور امام الانبیاء نے، سیدنا صدیق اکبر نے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تمام اشخاص نے، صحابہ کرام نے اس کو سماعت بھی کیا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ ہی ایسے کرتے تھے جیسے آج قوالی پڑھی جاتی ہے. قوالی کا اصل مطلب یہ ہے، قوال قول سے نکلا ہے، قوالی یعنی قرآن کا فرمان، حدیث کا فرمان. اور ایسا شریعت اسلامیہ میں کبھی بھی جو خود کو مسلم کہتا ہو کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ کہے کہ قرآن کا پڑھنا معاذ اللہ حرام ہے، حدیث کا پڑھنا حرام ہے. اب قرآن پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. پہلے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اشعار کی تصحیح کروا لی جائے، پھر اس کو چاہے نعت کی صورت میں پڑھا جائے چاہے قوالی کی صورت میں پڑھا جائے، دونوں طرح سے جائز بھی ہے اور رب کائنات کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی لکھی ہے جال حق کے اندر، بڑی خوبصورت اور پیاری بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اصل میں قوالی درد کی دوا ہے،
واہ 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 واہ، درد کیا کی دوا کہنے، ہے، کیا اور کہنے، درد واہ اصل میں واہ، اسے کہتے ہیں جب بندہ سبحان عشق اللہ، مصطفیٰ میں پک جاتا ہے، واہ 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 واہ، عشق مصطفیٰ میں پختہ ہو جاتا ہے، تو اب نبی کی یا یوں کو اپنے یار کی یاد اور ان کے عشق کی تڑپ اتنی ہوتی ہے کہ اب اسے چین نہیں آتا، اب اس کے لیے دوا چاہیے، واہ واہ واہ، اب اللہ کا جو دیدار چاہتا ہے، امام الانبیاء کا دیدار چاہتا ہے، اپنے شیخ سے ملاقات چاہتا ہے، اب اس کے دل میں جو درد اٹھتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس کی دوا قوالی کے اندر ہے، سبحان اللہ، اب اس کے اوپر مرہم لگتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، وہ دوا اس کے اندر ہے، شرط وہی ہے کہ قوالی شرکیہ الفاظ سے پاک ہو اور تمام اسلامی قوانین کے عین مطابق ہو، پھر وہ مستحسن بھی ہے، بلکہ میں تو اس کو اس سے بھی آگے کا درجہ، اس پر کسی کو فتویٰ لگانا ہے تو لگا سکتا ہے، یہ میرے اندر کا ہر بندے کے جس کو چھٹیز کہا جاتا ہے نا، انسان کے اندر ایک مفتی ہوتا ہے، اور میرے اندر کا مفتی کہتا ہے، یہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، یہ میرے مسلک کی ترجمانی نہیں میں کر رہا، اس پہ میرا اگر کسی نے محاسبہ کرنا ہے تو میرا کرے، اس پہ میں خود اس بات کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں جب بندہ عشق میں ایسا پک جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اور صوفیاء نے کہا ہے کہ وہ اصل میں اہل وہ ہے قوالی کا کہ اس پہ تلوار چلائی جائے اسے ہوش نہ ہو، گردن اڑا دی جائے اسے پتہ نہ ہو، یہاں تک صوفیاء نے لکھا ہے 7 دن بندے کو بھوکا رکھا جائے، 7 دن کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، پھر اس کے سامنے کھانا لایا جائے اور ایک طرف قوالی کا سامان ہو، وہ کھانے کو چھوڑ کے قوالی کی طرف جائے، یہ ہے عشق، یہ ہے دوا، تو جب اس حال میں ہو وہ قوالی جیسی بھی کرے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ رب کائنات کے قریب پہنچانے والی ہے۔ اور میرے شیخ کی مجھے بات یاد آ گئی، جو لوگ جانتے وہ تو جانتے ہیں، میرے شیخ حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مفتی انصر القادری صاحب ہمارے جو پیر بھائی بھی ہیں، استاذ بھائی بھی، ان سے میں نے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے علاقے میں نا قوالی کی محفل سجی، کہتے میں خود، آپ قادری بھی ہیں اور حضرت کے مرید بھی ہیں، پیر بھائی بھی ہیں ہمارے، کہتے میں قوالی کو پسند نہیں کرتا تھا، علم کا ان کا جو مرتبہ ہے، یہ تمام جو علم سے شناساں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا علم میں مقام و مرتبہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت میرے پاس تشریف لائے، کہتے تیرے علاقے میں قوالی ہے، تو گھر میں بیٹھا ہے، چل قوالی سننے چلتے ہیں، کہتے میں پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن حضرت کے آگے گفتگو کرنے کی میری مجال کہاں، کہتے میں ساتھ چلا گیا، جب وہاں پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو مزہ مجھے کبھی نماز میں نہیں آیا وہ قوالی میں آ رہا، کہتے ہیں بڑا لطف آیا، حالانکہ میں پسند نہیں کرتا تھا، اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ لطف مجھے زندگی میں کبھی نہ آیا، کہتے پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، وہی قوال کسی اور جگہ پہ آئے اور میرا دل بنا، میں نے کہا چلو یار، اس دن حضرت کے ساتھ گیا تھا، بڑا سواد آیا تھا، بڑا لطف آیا تھا، چند دوستوں کو ساتھ لیا اور قوالی کی محفل میں پہنچ گیا، کہتے جب گیا تو اب مجھے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، وہی قوال وہی کلام، لیکن اب دل میں کچھ اور معاملات ہیں، اب شیطانیت ہوا دے رہی ہے، یعنی پتا چلا انہوں نے بھی یہ تجزیہ نکالا، اور یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، جب اللہ والا بیٹھا ہو تو روحانیت ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تو وہاں پہ قوالی کیسی، وہاں پہ شیطان کا بسیرا ہوگا، تو شیطان ایسی جگہوں پہ حملے کرتا ہے، جب اللہ کا ولی خود بیٹھا ہو، ولایت کے مقام پر فائز شخصیت بیٹھتی ہو، تو پھر قوالی سے رب کائنات کی پہچان ملتی ہے، اور جب اللہ کا ولی موجود نہ ہو تو پھر قوالی کو کسی نے مباح نہیں کہا، کیونکہ اب اس میں شیطانیت آئے گی۔ اب کوئی آج کل کی جو قوالی ہو رہی ہے، عشق مشوقی کی باتیں، مجازی کی باتیں ہو رہی ہیں، منہ میں چرس ہے، بھنگ ہے، پان ہے، تمباکو ہے، اس سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جب پاک ہستی کا ذکر کرنا ہے تو منہ کو پاک کر کے، منہ کو خوشبو والا کر کے کرنا چاہیے، جب اس انداز سے کیا جائے گا تو پھر اغیار بھی اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ 2 حوالے میں ان کے پہلے عرض کر چکا، تو یہ مختصر سے وقت کے اندر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مباح بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اگر کوئی عشق کے اندر عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کو سنے یا پڑھے تو پھر رب کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی بات کو مخدوم تاجدار گولڑا شبیہ مہر علی تصویر حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمت پیر غلام نصیر الدین نصیر علیہ رحمت کی اس کمنٹس پہ کروں گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سما کیا ہے، تو نے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خاصاں دیگل آما کے نہیں مناسب کرنی۔ بہت اچھا موضوع تھا، بہت ہی سر حاصل گفتگو ہوئی، بہت سی چیزیں ہمارے سامعین و ناظرین کو ہمیں سمجھنے کو ملی، آستانوں پہ جانے آنے کا انداز ہمیں پتہ چلا۔